پیر صاحب، حضرت سیدنا غوث العظم نے ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کی؟ آپ کے اساتذہ کون تھے؟ اور پھر سفر بغداد جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اعلیٰ مدارج معرفت تک پہنچنے کے لیے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت ابتدائیہ آپ کا اور مفتی صاحب کی، اس کے بعد بہت ہی پرمغز گفتگو۔ پاک پروردگار ہمیں یہ سمجھنے کی اور آپ کی سیرت پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت تو اپنی اسی آبائی قصبہ میں ہے، اور پھر چونکہ آپ کے ساتھ از غیب سے کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو حصول علم کا شوق اور بڑھا، اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی۔ وہ واردات عشق کیا ہوتی تھی؟ مثال کے طور پر اگر آپ کبھی کسی جانور کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں جو گھر میں رکھے ہوئے جانور ہیں، تو آواز آتی ہے الیہ یا مبارک، اے برکتوں والے ہماری طرف آ، ہم نے تجھے ان کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ اگر کسی اور بات کی طرف رغبت ہوتی ہے تو بھی ایسا ہی قلب اطہر پر واردات کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کو حفظ کیا، پڑھا، اور والدین کی پاکیزگی اور طہارت کا جیسے ذکر ہوا، والد گرامی کا بچپن میں وصال ہوا، والدہ ماجدہ سے پھر ایک دن آپ نے اجازت چاہی اور یہ عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے علم کے حصول کو مزید آگے بڑھاؤں۔ تو بغداد آپ نے بڑا خوبصورت احاطہ کیا عروس الولاد کا۔ میں اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آج کے حوالہ سے بھی بہت زیادہ اس میں سمجھنے کی جہتیں ہیں، کہ اہل علم و فن وہیں جمع ہوتے ہیں جہاں کوئی قدردان ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے! چونکہ بغداد سلاطین بنو عباس کا شہر تھا، اور وہاں ہر بات کی قدر کی جاتی تھی، اور لوگوں کو جو تھا اس کی اہمیت جو تھی وہ ہوتی تھی۔ جو ہے بے قدری میں موتی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو قدر شناس لوگ جہاں موجود ہوتے ہیں، اہل علم و فن وہیں جمع ہوتے ہیں۔ بغداد کا مدرسہ نظامیہ، جو ہم اپنے روایتی لفظوں میں تو مدرسہ کہہ دیتے ہیں، بلکہ وہ آج کی بہت بڑی دانشگاہیں جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ آتی ہیں، جہاں امام غزالی جیسے استاد پڑھا چکے ہوں، جو امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے، شیخ سعدی جیسے جہاں طالب علم رہے ہوں، تو یہ وہ عظیم درسگاہ تھی جس کے لیے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی، اور پھر آپ وہاں بغداد کا سفر چلتے ہوئے وہ وصیت کے سچ بولنا، اور اس پر پھر راستے میں جو کرامات کا ظہور ہوا، وہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کو اور حقیقت کا جو ہے سچ کا ساتھ دیا، اور حق پر ہمیشہ قائم رہے۔ حضور پیر صاحب، انسانی فطرت اگر آپ پیش نظر رکھیں ہم سارے، تو ایک والدہ جو بیوہ ہیں، ان کا نور نظر جوان ہو رہا ہے، اور وہ ان کی امیدوں آرزوؤں کا مرکز ہے، اسے وہ دور بھیجنے پر راضی ہو گئیں اللہ کے لیے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ پھر آئندہ کبھی ملاقات بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ مقصد تخلیق سے کا قرآنی جو تصور ہے اس سے آگاہ تھیں، کہ علم ہی تو وہ عظیم چیز ہے جو خلافت عرضی کا تاج پہنا گیا۔ اس حوالہ سے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو وہ چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں تاکہ تربیت کردار میں وہ معاون بنے، کہ والدہ ماجدہ نے جب آپ کے ترکہ سے جو 40 دینار تھے، جیسے آپ نے میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے اندر والی سائڈ پہ استر کے اندر وہ سونے کے دینار سی دیے کہ کوئی دیکھے نا۔ اب جب راستے میں ایک قافلہ لوٹنے کے لیے ڈاکو جو تھے انہوں نے حملہ کیا، تو وہ سب سے سامان چھین رہے ہیں، ایک آپ کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا وہ اندر سلے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ اس قافلے کو لوٹ کر جب فارغ ہوئے
تو اس نے پھر اپنے سردار سے کہا کہ ایک شہزادہ ہے وہ ایسے کلام کر رہا ہے، آپ کو لایا گیا، جب اتار کر لباس کو اس کو ادھیڑا گیا، کھولا گیا تو اندر سونے کے وہ دینار موجود تھے۔ اب اس نے کہا کہ لوگ تو راہزنوں سے مال چھپاتے ہیں، تم نے چھپے ہوئے مال کو ظاہر کیا، اس کا کیا راز ہے؟ تو فرمایا میری والدہ ماجدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اب توبہ ہوئی، اسی وقت 60 راہزنوں کے قافلے کی۔ جب سردار نے توبہ کی تو انہوں نے کہا جیسے تو برائی میں لوٹ مار میں ہمارا سردار تھا، توبہ میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ میں ایک جملہ یہاں عرض کر کے اس بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ قافلے اس سے پہلے بھی لٹتے رہے، لیکن توبہ کا وقت نہ آیا، اصلاح احوال کا وقت نہ آیا، کیونکہ ان قافلوں میں کوئی عبد قادر موجود نہ تھا۔ اس قافلے کی برکت یہ تھی کہ اس میں عبد قادر موجود تھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح فرمائی۔ گھر سے مادر زاد ولی ہونے کا وہ عمل جس کا گھر سے نکلتے ہی آغاز اور برکتیں ہوئیں، اور پھر جب یہ حصول علم کو مکمل کر کے پھر ریاضات مجاہدات کو مکمل کر کے جب یہ بغداد کے منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں تو دلوں کی اصلاح کا عالم کیا ہوگا اور قلوب کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک بات اس تحصیل علم کے حوالہ سے بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے اپنے علوم کی تحصیل کی، جیسے آج ہم دورہ حدیث شریف ایک ہمارا درس نظامی کا اختتامی سیشن ہوتا ہے، وہ جب تحصیل مکمل کی آپ نے، اس وقت کے جو علوم مروجہ تھے، تو تکمیل پر اساتذہ نے ایک تقریب منعقد کی اور اس میں آپ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ اپنی دستار مبارک اتاریں۔ دستار مبارک جب اتاری، مقصد یہ تھا کہ ہم دستار بندی کریں، لیکن سیرت نگار آپ کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی وہ دستار تمام اساتذہ علوم و فنون نے تبرکن پہلے اپنے سر پر رکھی، اور پھر آپ کی دستار مبارک جو تھی وہ کی، اور کہا یہ جو ہم آپ کی دستار فضیلت کر رہے ہیں یہ ایک رسم ہے کہ ہم روایت حدیث کی آپ کو تفسیر کی اجازت دے رہے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ معارف علوم کے ہم نے آپ سے سیکھے ہیں کہ دوران تدریس جب آپ سوال کرتے تھے تو ہماری تحقیق کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا تھا، اور ہم پھر آگے جا کر پھر پڑھ کر روزانہ نئے سے نئے نکات جو تھے وہ لاتے تھے، اور لا کر آپ کے سوال کے نتیجہ میں، آپ کے استفسار کے نتیجہ میں وہ نکات لا کر پیش کیے جاتے تھے۔ تو اپنے علم میں بھی یکتا، اپنے فن میں بھی یکتا، یہ سیرت غوث العظم کا خوبصورت پہلو ہمارے آج کے ان تمام خانقاہی نظام کے وارثوں کے لیے پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر کرنا، واعظ کرنا، مسند ارشاد پر آنا یہ علماء کا کام ہے، ہم تو صوفی ہیں۔ نہیں، صوفیوں کے سردار، سبحان اللہ، صوفیوں کے سردار کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ پہلے تحصیل علوم شریعہ کرتے ہیں، علم اور عمل کے مدارج طے کر کے پھر تزکیہ نفس کی طرف آتے ہیں اور روحانیت کی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔